آپ کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ حکومت انسانی قلب کو تبدیل نہیں کر سکتی، لہٰذا مسیحیوں کو سیاست سے گریز کرنا چاہیے اور انجیلی بشارت پر توجہ دینی چاہیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ سچ ہے کہ کلام مقدس کا مقصد لوگوں کے دلوں کو بدلنا ہے، نہ کہ صرف ان کے طرز عمل کو۔ یہ بھی درست ہے کہ کسی کے دل تک پہنچنے کے لیے حکومت ہی صرف واحد راستہ نہیں ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے خدا چاہتا ہے کہ حکومت میں جو کچھ ہوتا ہے ہم اس سے دور رہیں اور صرف انجیلی بشارت پر ہی توجہ دیں؟ نہیں، اس کی 3 وجوہات یہاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی، خدا نے حکومت بنائی ہے۔ زیادہ تر مسیحی قبول کرتے ہیں کہ خدا نے کنبہ بنایا اور خدا نے چرچ بنائے۔ کلام مقدس اس کے بارے میں بالکل واضح بات کرتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز بھی سکھاتا ہے جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں، خدا نے بھی حکومت بنائی۔ رومیو 13 میں پولس رسول واضح فرماتا ہے کہ خدا نے حکومت بنائی تاکہ نیکی کا بدلہ دے اور بروں کو سزا دے۔ مسیحیوں کو یقین کرنے کے لیے آزمایا جا سکتا ہے کہ حکومت کم اہم ہے کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں کو نہیں بدل سکتی، مگر یہ اس مقصد کے لیے بنائی ہی نہیں گئی تھی۔ اس کے لیے چرچ بنایا گیا تھا۔ خاندان، چرچ اور حکومت سب کو الگ الگ مقاصد کے لیے خدا نے تخلیق کیا تھا۔ انفرادی طور پر ہر ایک کیا کر سکتا ہے، اس کی حدود ہیں، تاہم ان حدود میں سے کسی ایک کو نظر انداز کرنے کا جواز نہیں ملتا ہے، یعنی ان میں سے کوئی بھی کمتر ہرگز نہیں۔ جب یہ تینوں ادارے خدا کے مطابق کام کرتے ہیں تو انسان کی نشوونما اس وقت ممکن ہے جیسے خدا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں بہت ہی عام ہیں اور سب ہماری توجہ کے مستحق بھی ہیں، جو ہمیں دوسرے نقطے کی طرف لے جاتا ہے۔ شہری خود مختاری کے لیے کلام مقدس کو نظر انداز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ کے لیے اچھا شریک حیات یا اچھے والدین بننا زیادہ ضروری ہے؟ کیا مہربان ہونا یا ایماندار ہونا زیادہ ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں اہم ہیں۔ ایک اچھا شریک حیات بننا آپ کو بہتر والدین بناتا ہے اور دیانتدار ہونا نیک سلوک کا حصہ ہے۔ بالکل اسی طرح سے انجیلی بشارت اور شہری احکام کے درمیان انتخاب جناب مسیح کے پیش کردہ انتخاب نہیں ہے۔ ہمیں اپنی برادریوں میں رہنما اور روشنی بننا ہے اور تمام اقوام عالم کے لیے شاگرد بھی بننا ہے۔ یہ ہے ہمارا اصل کام۔ خدا نے ایک جہتی دنیا نہیں بنائی، لہٰذا ہمارے پاس ایک جہتی زندگی گزارنے کی آسائش نہیں ہے۔ ایک مسیحی عالمی نظریے سے ہمارا تقاضا ہے کہ پوری مخلوق میں جس طرح خدا کام کرتا ہے اس کو دیکھیں اور اسی طرح عمل کریں۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس میں امید رکھنی چاہیے جو سیاسی طور پر ہوتا ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے اپنے تیسرے نقطے میں۔ بے حسی بت پرستی کا حل نہیں ہے۔ شہری مشغولیت پر ایک عام تنقید یہ ہے کہ لوگ سیاست میں اپنی امید رکھتے ہیں جو کہ جناب مسیح میں ہونی چاہیے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سیاست سے گریز کرنا چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ یہ بت پرستی نہ بن جائے؟ نہیں، آخر کار ہر چیز بت پرستی ہو سکتی ہے۔ ایک کریئر، ایک مشغلہ، ایک کھیلوں کی ٹیم، ایک چیریٹی، حتیٰ کہ ایک چرچ بھی، ایک کنبہ اور بال بچے بھی بتوں کی جگہ لے سکتے ہیں اگر ہم راحت کے لیے ان کی طرف دیکھتے ہیں، خوشی اور سکون کے لیے۔ اور جی ہاں، اگر ہم اپنی ساری امیدیں گورنمنٹ پر یا اگلے الیکشن پر مرکوز رکھیں یا کسی سیاسی رہنما پر، یہ بھی ایک بت پرستی ہے۔ مگر بت پرستی کا واحد جواب بے حسی ہرگز نہیں۔ یہ ہماری آنکھیں ابدیت پر رکھے ہوئے ہے اور خدا پر ہماری امید رکھے ہوئے ہے اور دنیا کو جناب مسیح کی طرح دیکھ رہا ہے۔ ہم کسی کو کبھی نہیں کہیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو نظر انداز کریں تاکہ برے والدین بننے کے خطرے سے بچ سکیں۔ اسی طرح ہمیں شہری مصروفیات سے گریز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ سیاست کی بہت زیادہ پرواہ کرتے ہیں۔ عدم توازن کا صحیح جواب اس کے توازن کو نظر انداز کرنا نہیں ہے بلکہ توازن ہے۔ تو اگلی بار جب آپ سے کوئی کہے کہ مسیحیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ اور سیاست میں کیا ہو رہا ہے اور بشارت پر توجہ دیں، تو یاد رکھیے گا ان 3 نقاط کو۔ خدا نے حکومت تخلیق کی۔ اگر یہ خدا نے بنائی تو یہ ہمارا فرض ہے کہ اس کو دیکھیں یہ وہ مقاصد پورے کرتی ہے جس کے لیے یہ بنائی گئی یا نہیں۔ سوکانی ذمہ داری کے لیے کلام مقدس کو نظر انداز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسیحی بیک وقت چل سکتے ہیں اور ببل کو چبا سکتے ہیں۔ بے حسی بت پرستی کا حل نہیں ہے۔ ہاں، سیاست کی بہت زیادہ پرواہ کرنا ممکن ہے، لیکن کسی بھی عدم توازن کا حل بے حسی نہیں بلکہ چیزوں کو توازن میں رکھنا ہے، یعنی مسئلہ عدم توازن ہے۔ What would you say کے لیے میں ہوں جوزف بیک ہوم۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگر ایسا ہے تو تھمز اپ دیجئے، اور اگر آپ اگلے ویڈیو کو آتے ہی دیکھنا چاہتے ہیں، سبسکرائب کو ہٹ کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملے جیسے ہی ہمارا کوئی ویڈیو ریلیز ہو۔ اور اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے چاہے اچھے یا برے تو ہمیں کمنٹ ضرور کیجیے، اور آپ کے تعاون کے وسیلے سے ہی ہم یہ کانٹینٹ بالکل فری اور دستیاب کرتے ہیں، تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا۔
अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।